بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کہ چلتی چوری نہ رک جائے۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کو بڑے پیارے انداز میں ذکر فرمایا ہے، یعنی جب باپ اور بیٹا اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور باپ کے ہاتھ میں چوری ہے اور بیٹا زمین پر لٹا دیا گیا ہے، اور قریب ہے کہ وہ چوری گلے پر چل جائے اور بیٹے کا کام تمام کر دے۔ اس واقعہ کو ذکر کرنے کے لیے قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ یہ ہیں: فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یعنی جب باپ اور بیٹے دونوں اسلام لے آئے اور دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ پیشانی کے بل اس لیے لٹایا کہ اگر سیدھا لٹائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی صورت دیکھ کر اور اس صورت پر ظاہر ہونے والے کرب اور تکلیف کے اثرات دیکھ کر چوری چلنے کی رفتار میں کمی آ جائے اور کہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، اس لیے الٹا لٹایا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے لفظ اسلمہ استعمال فرمایا، یعنی دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک گئے، اللہ کے حکم کے تابع بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی اصطلاح میں اسلام کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے پورے وجود کو اللہ جل شانہ کے حکم کے آگے جھکا دے، اور جب اللہ جل شانہ کا کوئی حکم آ جائے تو یہ نہ پوچھے کہ اس میں عقلی حکمت اور مصلحت کیا ہے، بلکہ اللہ جل شانہ کا حکم آنے کے بعد اس کی تعمیل کی فکر کرے۔ یہ ہے اسلام، اور اسی اسلام میں داخل ہونے کے لیے قرآن کریم کی آیات یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ میں حکم دیا گیا ہے، یعنی اے ایمان والو، تم نے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت تو پڑھ لیا، لیکن اب اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ اپنے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع بنا دو، اور جو حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اس کو قبول کرو اور اس کو تسلیم کرو اور اس پر عمل کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو بے چوں و چرا کیوں مان لیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ کے حکم کو اس طرح بے چوں و چرا نہیں مانو گے، بلکہ اپنی عقل اور سمجھ استعمال کر کے یہ کہو گے کہ یہ حکم تو بیکار اور بے فائدہ ہے، یا یہ حکم تو انصاف کے خلاف ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنی عقل کے غلام بن کر رہ جاؤ گے اور اللہ کی غلامی اور بندگی کو چھوڑ کر عقل کی غلامی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آگے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے ذرائع۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں علم حاصل کرنے کے کچھ ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ ان ذرائع کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ مثلا سب سے پہلا ذریعہ علم کیا ہے؟ آنکھ ہے۔ آنکھ کے ذریعے چیزوں کو دیکھ کر ان کے بارے میں انسان علم حاصل کرتا ہے۔ دوسرا ذریعہ علم زبان ہے۔ اس زبان کے ذریعے انسان بہت سی چیزوں کو چکھ کر ان کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے۔ تیسرا ذریعہ علم کان ہے۔ اس کان کے ذریعے بہت سی چیزوں کے بارے میں سن کر انسان علم حاصل کرتا ہے۔ ایک ذریعہ علم ہاتھ ہے۔ اس کے ذریعے انسان بہت سی چیزوں کو چھو کر علم حاصل کرتا ہے۔ مثلا یہ سامنے مائکروفون ہے، اب مجھے آنکھ کے ذریعے دیکھ کر اس کے بارے میں مجھے یہ علم حاصل ہوا کہ یہ ایک آلہ ہے اور گول بنا ہوا ہے، اور ہاتھ لگانے سے پتہ چلا کہ یہ ٹوس ہے، اور کان کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ یہ آلہ میری آواز کو دور تک پہنچا رہا ہے۔ دیکھیے، کچھ علم آنکھ کے ذریعے دیکھ کر حاصل ہوا، کچھ علم کان کے ذریعے سن کر حاصل ہوا، اور کچھ علم ہاتھ کے ذریعے چھو کر حاصل ہوا۔ پھر ان ذرائع کا دائرہ کار متعین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ذرائع علم کا ایک دائرہ کار مقرر کر دیا ہے، ایک حدود ہے۔ اس دائرہ کے اندر وہ ذریعہ علم کام دے گا۔ اگر اس دائرہ سے باہر اس ذریعہ کو استعمال کرو گے تو وہ ذریعہ کام نہیں دے گا۔ مثلا آنکھ کا دائرہ کار یہ مقرر کر دیا ہے کہ وہ دیکھ کر علم عطا کرتی ہے، لیکن سن کر علم نہیں دے سکتی۔ اس کے اندر سننے کی طاقت موجود نہیں،
وہ کان کا کام ہے، اور کان سن سکتا ہے مگر کان دیکھ نہیں سکتا۔ زبان چکھ سکتی ہے لیکن اس کے ذریعے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اپنی آنکھیں تو بند کر لوں اور اپنے کانوں کے ذریعے یہ دیکھوں کہ میرے سامنے کیا منظر ہے، تو وہ احمق اور بیوقوف ہے، اس لیے کہ کان اس کو کوئی منظر نہیں دکھا سکے گا، کیونکہ اس نے کان کو اس کے دائرہ کار سے باہر استعمال کیا۔ کان دیکھنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ یا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں کان کو تو بند کر لوں اور آنکھ کے ذریعے یہ سنوں کہ میرے سامنے والا شخص کیا بات کہہ رہا ہے، تو وہ شخص بھی بیوقوف ہے، اس لیے کہ یہ سننے کا کام آنکھ انجام نہیں دے سکتی، یہ آنکھ کا کام نہیں ہے سننا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آنکھ بیکار ہے یا یہ آنکھ بڑی کارآمد ہے، لیکن اس وقت تک کارآمد ہے جب تک اس کو اس کے دائرہ کار میں اور دیکھنے کے کام میں استعمال کیا جائے۔ اگر سننے میں استعمال کرو گے تو یہ آنکھ کوئی کام نہیں دے گی۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، سننا نہیں ہے۔ آگے اور بھی تفصیل ہے۔ ایک اور ذریعہ علم عقل ہے، اس کے بارے میں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔